علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پہ سرکار اعلیٰ حضرت تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رات بھر روتے رہے یہاں تک کہ فجر ہونے والی تھی۔ جب سحری کا وقت آیا نا تو کہنے لگے ضیاء الدین، میں نے کہا جی حضور، کہا آج سحری حضور کے روزے پہ بیٹھ کے کھانی ہے۔ کہنے لگے کہ آج سحری وہاں کھانی ہے، میں کہا ٹھیک ہے حضور۔ کہتے جب میں گیا نا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تو کہتے ہیں کھانا پینا ہم بھول گئے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے امام کو وہاں بادب کھڑے دیکھا اور رو کے کہہ رہے تھے یار ضیاء الدین، کیا حضور احمد رضا کو جلوہ نہیں دکھائیں گے؟ ضیاء الدین یار میں نے پوری زندگی بغیر دیکھے حضور پہ سلام پڑھا ہے، آج احمد رضا کا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے حضور کو دیکھے پھر حضور پہ سلام پڑھے۔ میں نے بن دیکھے کہا تھا حضور کی آنکھوں پہ سلام، آج میرا جی چاہتا ہے ان کی نگاہیں اٹھیں، میں دیکھوں اور پھر کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت روتے گئے کہتے گئے اور پھر کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے، رو کے کہتے ہیں یار ضیاء الدین میں نے بہت بڑی چیز نہیں مانگ لی، کہاں احمد رضا اور کہاں ان کا چہرہ، کہاں احمد رضا اور کہاں ان کی زیارت؟ وہ دیکھ مدینے کی گلیوں میں یمن کے قطب ٹہل رہے ہیں، وہ دیکھ بغداد کے ابدال یہاں گھوم رہے ہیں، وہ دیکھ ایران کی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ان کے در کی خاک چھان رہی ہیں، اور ایک احمد رضا ہے، اتنی بڑی بات کیا بیٹھا کہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، سرکار جلوہ دکھا دے۔ کہا پھر چیخ ماری اور کہنے لگے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ کہا پھر رو اور کہنے لگے احمد رضا اپنی اوقات تو دے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا جب اپنے آپ کو کتا کہا، اپنے آپ کو گرایا، اللہ نے سارے پردے ہٹائے، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے نظر آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، غلام غلامانان غوث اعظم۔ خدا لے جائے نا مقدر سے تو کیمرے کی آنکھیں بند، یہ آنکھیں کھولنا اور پھر روتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جانا۔ یقین جانو انہیں حاضری کا مزہ ہی نہیں ملتا ہے جن کا دل دنیا میں لگا ہوتا ہے، حاضری کا مزہ انہی کو آتا ہے جن کا یہ عقیدہ بھی ہو، خیال بھی ہو، تصور بھی ہو کہ آج حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ سرکار مفتی اعظم نے کیا بات کہی تھی؟ سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا تمہیں نہ کس کام کی ہے یار، ہاں، اور سرکار مفتی اعظم کو ہلکے میں مت لینا، شکر ہے ہم بریلی والوں سے پیار کرتے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ ہم بریلی والوں سے پیار کرتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم کی آج بھی بیٹھک موجود ہے، آپ کی بیٹھک کا ایک روشن دان راستے کی طرف کھلا ہوا تھا، ایک شخص رات میں گزر کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی ہے، جبکہ اس وقت سفید روشنی کا تصور بھی نہیں تھا، چراغوں کی لالٹین کی روشنی ہوتی تھی، اس وقت سفید روشنی کا تصور نہیں۔ اس نے دیکھا یہ سفید لائٹ کائی کی، لوگ سفید روشنی صرف چاند میں دیکھا کرتے تھے اور کہیں نہیں آتی تھی، جب آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکلی نا، اس نے دیکھا جھانک کے یہ روشنی کدھر سے، اس نے اٹھ کے جو چراغ کو ویسے کر کے چراغ اس میں کو روشن دان میں کو جھانکا نا، کیا دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہیں اور مفتی اعظم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چراغ اندر نہیں چل رہا ہے۔ فجر پڑی آ گیا، نیند کب پڑی اس کو، اس نے کہا یہ کون تھا جس کا چہرہ اتنا نورانی تھا؟ آیا سرکار مفتی اعظم نے فرمایا چلم بھر کے لاؤ۔ کچھ لوگ منہ لگے ہوتے ہیں، منہ چڑے لوگ ہوتے ہیں، اس نے کہا حضور چلم بعد میں بھروں گا، پہلے ایک سوال میرا حل کر دیں۔ کہا کیا؟ کہا رات میں گزر کے جا رہا تھا، روشن دان سے میں نے جھانک کے دیکھا وہ بزرگ کون تھے جو اوپر بیٹھے تھے اور آپ نیچے کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر۔ سرکار مفتی اعظم مسکرائے، فرمانے لگے جا جا اپنا کام کر۔ اس نے کہا نہیں حضور بتاؤ تو صحیح، میں نے ایسی روشنی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسی رات آپ کے روشن دان سے نکل رہی تھی۔ میرے سرکار مفتی اعظم نے ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ غوث اعظم تھے، جو نیچے بیٹھے تھے یہ مفتی اعظم تھے، یہ جو روشنی تھی یہ بغداد والے پیر کے چہرے سے نکل رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، خاندان اعلی حضرت، بڑا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے بریلی والوں کا بغداد والے سے۔ ہاں گوڑا بھاگ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، حساب نہ لگا پاؤ گے، نہیں لگا سکتے ہو حساب۔ کیا یہ بات مفتی اعظم کی نہیں؟ آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے دو شخص آئے، ان میں ایک پٹھان تھا،
ہے نا, اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا. سرکار مفتی اعظم کیا کہتے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیا. پٹھان تھا تھوڑا اجڑ کا. اس نے کہا جی ابھی تو توبہ کرائیے گناہوں سے, اور ابھی جھوٹ بول رہے ہو تازہ تازہ, میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں, غوث پاک کے ہاتھ میں کہاں ہے. غصہ آیا, سرکار مفتی اعظم نے اپنے سر کا رومال اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال دیا. فرمانے لگے آنکھیں کھول اور کہے میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. چیخ نکل گئی. اس نے کہا مان گیا بریلی والے, زبان تیری تھی سامنے چہرہ بغداد والے کا نظر آیا. اللہ ہائے 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 اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ بریلی ہے ہمارا, یہ بریلی ہے ہمارا. پڑھو نا آپ, یاد رکھیے گا کہ بریلی والوں کا مدینے والے کی آل سے بڑا گہرا تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ کل کے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. صرف کھچڑا کھانے کے لیے آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. انہوں نے وہ لکھ دیا کہ آنے والی صدیوں میں کوئی نہ لکھ پائے. انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, بولو سب گھرانہ نور کا. اور آگے کہتے ہیں کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے, جو میرا امام لکھ گیا کوئی نہیں لکھ سکتا ہے. اور رشتے کتنے گہرے تھے سنو, آج کے بعد بریلی والے سے پیار نہیں, خدا کی قسم اگر عشق نہ ہونے لگ جائے تو نام بدل کے رکھ دینا. میں بات کر رہا ہوں آج بریلی والے پہ, میں بات کر رہا ہوں آج, بڑا گہرا تعلق ہے. ہاں, جب خان وادے غوثیہ کا ایک شہزادہ مفتی اعظم سے ملنے کے لیے بریلی تشریف لے آیا, سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا ازہری میاں, جنہوں نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور آگے کھل کے بات کہی تھی آپ نے, کہا تھا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. آگے کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باہ ہر قادری کے لیے. جی وہ میرا مرشد جب آتے ہوئے دیکھا نا کہ کوئی بغداد کا شہزادہ آیا, دوڑ گئے, جا کے ہاتھ پکڑ لیا, کہا کہ جی شہزادے دیکھو ادب دیکھو بغداد والوں کا, وہ سے پاک کی آل کا کوئی شہزادہ بریلی میں گھوم رہا ہے. سرکار تاج الشریعہ نے انگلی پکڑ لی, کہا شہزادے کچھ تو ہمیں بھی دے جاؤ. انہوں نے چہرہ دیکھا تاج الشریعہ کا اور کہنے لگے شہزادے تمہیں ہم سے لینے کی ضرورت نہیں, جتنا غوث پاک سے ہمیں ملا تھا وہ ہم نے سارا مفتی اعظم کو عطا کر دیا ہے, اب ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا تمہیں عطا ہونے والا ہے. دروازے پہ مہمان آ گئے, ان پرندوں کو دیکھ کر کے توڑ کے اندر جاتی تھی, مٹی بھر دانے لاتی تھی, ان پرندوں کو ڈال دیتی تھی. آپ کہو کہ کیا ہوتا ہوگا, ان کی چونچوں میں دانے کتنے تھے, اس کی مٹی میں کتنا دانہ آتا ہوگا. وہ 8 دانے پرندوں کو ڈالتی تھی, وہ 4 دانے کھا کے جاتے تھے, مگر خدا کی قسم کھاتے 4 دانے تھے, اور رزق کی برکت کی دعائیں 7 پشتوں کو دے کے جایا کرتے تھے. زندہ آباد. کھلانے کے عادی بنو, کوئی نہ مل سکے پرندوں کو کھلاؤ, چونٹیوں کو کھلاؤ, کتوں کو کھلاؤ, ہے نا, ڈال کے تو دیکھو رزق اس کا نہیں بڑھتا جو چھپا کے کھاتا ہے. رزق